بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان، بازار میں آنکھ، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چہرہ چمک جاتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا وقت پرندوں کے جیسا بناؤ، چڑیوں کے جیسا بناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار سفر ضرور کیا کرو، اس سے آپ کا دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ جو ناشتے میں کھجور کھا لیتا ہے، ایسے لوگ جادو ٹونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اجوا کھجور ہو تو بہتر ہے۔ بھوک کو روک روک کر رکھنے سے بدہضمی، چکر آنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکاوٹ ہو تو بائیں جانب یعنی بائیں کروٹ لیٹ کر سو جایا کریں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ اکثر لوگ جو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں وہ لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر صحت صحیح رکھنی ہے تو کچھ دیر بعد 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد پی لے۔ مسکرانے والے ہنسنے والے سے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ مسکرانا ایک صدقہ ہے اور ہنسنا انسان کو موت سے غافل کر دیتا ہے۔ صبح اٹھ کر نہار منہ روزانہ نہا لیا کرو، کبھی بھی الرجی یا کھجلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کم سنائی دیتا ہو تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں پھیرے، بہرا پن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیمبو ڈال کر دوپہر کے وقت کھا لیا کریں، اور آپ جو بھی کھائیں گے وہ فوراً ہضم ہو جائے گا۔ جو عورتیں 4 مسمی روز کھاتی ہیں، ایسی خواتین کا وزن بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ کمر کی درد کی شکایت والے لوگ فرش یا تخت پر سونے کی عادت اپنائیں، اس سے انہیں کافی آرام ملے گا۔ جو لوگ صبح وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ جسمانی اور ذہنی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے، یعنی بہت ہی بہترین اور وقت سے کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینا زندگی بھر گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، کڈنی کی پریشانی نہیں ہوگی۔ سرسوں کا خالص تیل اگر گڑ والا ہو تو اچھا ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل اور دماغ اس طرح بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جو لوگ لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے میں لسی پیتے ہیں، ان کو خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ آنکھوں کی نظر میں اضافہ یعنی روشنی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، مشری اور سونف کو پیس کر کھائیں۔ آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، سونف اور مشری پیس کر کھانے سے یا دودھ میں حل کر کے پی جائیں۔ رات کے سوتے وقت زندگی بھر اپنی ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں۔ گاڑی اور سائیکل کا سہارا کم لیں، پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈوں کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی گرتا ہو دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ دانتوں کے درد کی پریشانی ہو الائچی والی چائے پئیں، دانت درد میں فائدہ مند ہے۔ الائچی کی چائے بہت ساری بیماریوں میں فائدہ مند ہے، خاص کر گرین الائچی ایسے کھائیں، بہت سی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوتے وقت 2 الائچی چبا لیں۔ کھیرے کا سلاد کے طور پر کھانے سے بدن میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بہترین ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول میں ہو سکتی ہیں۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے لوگوں کے پھیپھڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر پیدل چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال دیا جائے، اس سے گھٹنوں کے مریض لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لیے جائیں تو سر درد نہیں ہوتا۔ اگر کان میں درد ہو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر گرم کریں، اس کا رس نکال کر ٹپکائیں، درد دور ہو جائے گا۔
کچی گاجر کھانا، اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر درد والی جگہ ہو تو برف کی ٹکور کریں۔ سبز دھنیا کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہوتے ہیں۔ پنک نمک استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے کمرے میں ہیں، آپ کچن میں ہیں، تو آپ 3 بار سورت قریش کا ورد کریں، بچے لڑنا چھوڑ دیں گے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو ختم کرنے کے لیے نمک سے دھو لیں۔ رات کے وقت زیادہ فون استعمال کرنے سے آپ کے آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دیں۔ روزانہ اسمگول کا چھلکا استعمال کریں، انشاءاللہ قبض چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو، نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے کے کیل مہاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون، روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگا لو۔ گھر کی لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کرو، یہ جلدی صاف ہو جائے گی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کا استعمال سے بچہ کمزور ہوتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر کم آتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو، نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں، ان کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جاتی ہے، وہاں کسی فرد میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ہوتا ہے۔ دودھ میں اسمگول کا چھلکا ملا کر پی لو، اس سے موٹاپا کم ہوگا، معدے کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر کسی کے داغ صاف کر دیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے، اس کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جسمانی چستی کی خاطر روزانہ ورزش کرتے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مناسب مقدار میں دیسی گھی استعمال کریں۔ دیسی گھی کا استعمال نہ صرف جسم میں موجود چربی کو ختم کرتا ہے بلکہ پٹھوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کا شکار افراد کے لیے بھی میسر ہے۔ دیسی گھی جسم کے غیر ضروری کولیسٹرول اور چربی کو کم کرتا ہے، جس سے کھانا ہضم ہونے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ کریلے کا رس نکال کر پینے سے شوگر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو ایک ٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے دیسی گھی کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں۔ اس سے سب سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہک بیماری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس سے آپ کے پیشاب کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور نہ ہی جلن ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے، اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم میں 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جائیں گی۔
خون کی کمی ہو جائے گنے کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو آلو بخارا کھا لیں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز نہ کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو، جب بھی آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کریں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونف کے چند دانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجوریں کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے جوڑوں ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر جلدی جھریاں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی کی عادت ڈالیں، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، ادرک کا رس کمرے میں سپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جائیں گے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں اور جب معدہ صاف ہوتا ہے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ کا شربت ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ اس میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو اس میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ اس کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ وزن بڑھنے لگے ہلدی والا دودھ نیم گرم پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو اسے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرے دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے، آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی۔ جلد کی جتنی بھی پرابلم ہو اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہیں تو ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کریں۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کرنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہیں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔
کھانا کھاتے وقت لیمبو ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی، اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا چاہتے ہیں، صبح روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور عمر چھپ جاتی ہے۔ آپ وقت سے پہلے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتا دیکھ لو تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے بہانہ سیاہ نہیں آتا۔ سار میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن ختم ہوتا ہے۔ سمگول کا چھلکا 1 چمچ صبح نہار منہ 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ پیٹ میں گیس کو دور کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو، نہار منہ زیرہ کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر کیل مہاسی اور دانے ہوں، روغنے کدو اور روغنے بادام مکس کر کے چہرے پر لگا لو۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں ختم کرنی ہے، ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے 60 مرتبہ کھجور کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارک میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے سوتے وقت ارکے گلاب لگا لیں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کر لینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کرو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے سکن کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جسم میں طاقت ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا، 1 چٹکی نمک ڈال کر پکائیں، اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ میٹھی چیزیں یا گرم چاول کھانے کے قریب ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جائیں گے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے، جان لو آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ ناظرین، دودھ گرم کریں، اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اس سے اچھی طرح بوائل کر کے رات کو سونے سے پہلے پی لیں، اس سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ سونف کے استعمال سے چہرے پر، بدن پر جھریاں کم ہوتی ہیں۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھائیں۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، اس سے آپ کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال بینائی کو متاثر کرتا ہے، جوڑوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ کریلے شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔
شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھوں پر مسل دو، اس سے میل کچیل دور ہو جائے گی۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔